کہ رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی غیر حاضر ہے، اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول سب کو دیکھتے تھے کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اندر سے کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر، وہ الگ بات ہے۔ چہرے سب کو دیکھتے تھے پیغمبر۔ پوچھا آپ نے کہاں رہ گئے تھے، خیریت تو ہے؟ صحابی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے یہ صاحب، یا رسول اللہ بس کیا کروں مصروفیت ہو گئی۔ ارے میں کیا ہوگی مصروفیت؟ اللہ کے حبیب اتنا زیادہ اٹیچ رہتے تھے اپنے اصحاب سے کہ ان کے گھر کے مسائل بھی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ بتاؤ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ قبلہ یہ اپنا ہی پوچھ سکتا ہے، خیریت تو تھی؟ کیا وہ گھر میں اصل میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، مبارکباد کا زمانہ تھا، بس مصروفیت تھی بچے کی پیدائش کے حوالے سے، سارے گھر میں کام پھیلے ہوئے تھے، نہیں آ سکا آپ مسکرائے فرمائے مبارکباد قبول کرو۔ خالی مبارکباد نہیں، اب وہ خاص جملہ جو اپنے ہی کہہ سکتے ہیں، اچھا بتاؤ ماشاءاللہ بیٹا ہے کیسا؟ قبلہ یہ بات سب بھی پوچھیں گے آپ، مٹھائی سب کھا لیں گے، مٹھائی کھانا آسان ہے اور اتنا ڈسکس کرنا آسان نہیں ہے، کیسا ہے؟ اب یہ لاؤبالی سے عرب ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اتنا غور نہیں کیا، سارے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا پھر کچھ تو بتاؤ، کیا ناک نقش و نگاہ کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، شمائل کیسے ہیں؟ کہتا ہے میں نے غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے پھپھی پہ پڑا ہو سکتا ہے اپنی پڑا ہو خالہ پر، اتنا غور نہیں کیا۔ اور یہی تو ایک معیار ہوتا ہے، بچہ بہت خوبصورت ہے تو باپ سے پوچھو تو کہتا ہے بالکل اپنے چچا پہ گیا ہے، اور ماں سے پوچھو تو بالکل ماموں پہ گیا ہے۔ جس کی جہاں لگتی ہے رشتہ داری وہیں کی نسبت آتی ہے۔ مزاج پرانا ہے کہ ہر خوبصورت کو لوگ اپنے خاندان سے ملاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے بے وقوف ہیں کہ یزید کو اپنے خاندان سے ملاتے ہیں، ہر خوبصورت کو لوگ اپنے خاندان سے ملاتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے بالکل چچا پہ گیا۔ اللہ کے رسول نے جملہ سنا، مسکرائے فرمایا بات مکمل نہیں ہے۔ کیا مطلب یا نبی اللہ؟ کہ خدا جب کسی کی شکل و صورت کو بناتا ہے تو خالی ماں اور باپ کو نہیں دیکھتا، خالی چچا اور ماموں کو نہیں دیکھتا، خالی دادا اور نانا کو نہیں دیکھتا، حضرت آدم سے لے کر جتنے گزرے ہوتے ہیں اس کے باپ تک نسل میں لوگ سب کے شمائل کا خلاصہ بنا دیتا ہے، کسی کی آنکھیں دیتا ہے۔ کبھی کبھار وہ گھر میں بحث ہوتی ہے، پوچھتے ہیں آپ کے خاندان میں تھا کون ایسا؟ بیگم کہتی ہے ہم سے، آپ کہتے ہیں بیگم سے تمہارے خاندان میں ہوگا ایسے، اس میں گیا اچھا کام کرے تو ہمارا، شرارت کرے شیطانی نہیں، شرارت کرے تو تمہارے خاندان میں کسی بھی گیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے عجیب وضاحت فرمائی، وہاں سے یہاں تک تو پتہ چلا جب میرے اور آپ کے گھر میں آنے والا میرے اور آپ کے آباء و اجداد کا خلاصہ بن کے آتا ہے تو جو خدا کے گھر میں آیا تھا کس کا خلاصہ تھا وہ؟ اور جو خدا کے گھر آنے والے کے گھر میں آیا اس کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤ کہ کیا شکل اور چہرہ مقدس تھا۔ اب آئیے آپ کے چہرہ مقدس کے حوالے سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں تو یہ بات یاد رہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی ہماری بیٹی یا بہن کے گھر خدا کوئی رحمت یا نعمت دینا چاہتا ہے تو خوبصورت بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اس کے خاص روم کے اندر، تاکہ ماں تصویریں دیکھتی رہے ایسی خوبصورت تصویریں جو اس کے بچے کے لیے ایک اچھے اثرات قائم کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی جاتا ہو، اثرات تو آتے اور کیوں نہیں آتے؟ ماں جو سوچتی ہے اسی کی سوچ کے عکس آتا ہے اولاد کے اندر، ماں جو پڑھتی ہے اس کی پڑھائی کا اثر اولاد میں آتا ہے، ماں جو کھاتی اور پیتی ہے حلال یا حرام کا اثر اس کی اولاد کے خون میں آتا ہے۔ تو جیسا دیکھے گی، جیسا سوچے گی، جیسا کھائے گی اور پیے گی۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان پڑھنے سے پہلے امام حسن مجتبی کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کیا سوچتی تھی؟ آپ کو سب سے زیادہ کون سا چہرہ پسند تھا؟ یہ میں نہیں کہتا، میرا کہنا مبالغہ آرائی ہو سکتی، میرا کہنا اپنا خیال ہو سکتا ہے۔ اس شہزادی کے اپنے الفاظ مقدس ہیں کہ حبب الیہ من امور دنیاکم ثلاثۃ اشیاء، مجھے تمہاری دنیا کے معاملات میں 3 باتیں پسند ہیں، ان میں سے ایک بات زیارت و وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، مجھے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا پسند ہے، اور اتنی زیارت کرتی تھیں کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں رسول خدا کی سب سے زیادہ زیارت کسی نے نہیں کی، اور میں ڈرتے ہوئے کہوں تو آئینے نے بھی نہیں کی، یہ اتنی سیدہ نے کی ہے۔ حبب الیہ مجھے بہت پسند۔ تو اب جو ماں کو پسند ہے، جو ماں کے تصور میں ہے اور رسول خدا کا چہرہ ہے، تو جو ماں کے تصور کا عکس آئے گا وہ نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، جہاں ماں کا تصور جائے گا وہاں بچے کا چہرہ جائے گا۔ اب کہیں مت سوچئے کہ حسن کی شکل کے ہوں گے، خود اللہ کے حبیب نے اپنے اس نواسے کو کہوں، بیٹے کو کہوں، اپنی خوشبو کو کہوں،
اپنے فرزند کو کہوں، اپنی ذریت کو کہوں، تفسیر کوثر کو کہوں، جب صاحب کوثر نے مالک کوثر کے رسول کو شہزادہ گود میں دیا تو دیکھ کے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی. بعض کہتے ہیں یہ جملہ بات کا ہے، دو حصے اس کے. اشبہت خلقی و خلقی، حسن تو میری شبیہ ہے، حسن تم میری تصویر ہو، خالی چہرے کی نہیں کردار کی بھی. خلقی و خلقی. اب ایک مسئلہ ہے، ایک ہے مسئلہ خلق. آپ جتنی بھی تصویر لگا لیں گھر میں بچوں کی، ایسی خواتین کے رومز میں کہ جہاں پریگنسی کی عنوان بچے کی آمد کا حوالہ ہو، تو یہ تصویر جو لگائیں گے تو بچے کی تصویر کا اثر آئے گا، نہ کہ بچے کے کردار کا. خوبصورتی کا مسئلہ صحیح ہوگا، باقی اندر کردار کیا معلوم یہ بچہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا، کیا معلوم بچہ مسلمان ہے کہ ہندو. آپ نے تو ایلبم شاپ سے نکال دیا کہ جہاں سارے فوٹو آپ کو مل گئے، آپ لے کر آ گئے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا خلق اور خلق دونوں میں میری شبیہ ہے حسن. تو خلق تو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہوگا کہ خدا نے بنایا ہے. جب خدا نے بنایا ہے تو جیسا چاہا ویسا بنایا ہے. تو خدا نے حسن کو جیسا چاہا ویسا بنایا، اور حسن نے اپنے آپ کو کیسا بنایا؟ جیسا محمد کو پایا ویسا بنایا. ساری دنیا محمد کا کلمہ پڑھے اور ختمی مرتبت حسن کے حسن کا کلمہ پڑھ رہے تھے، صورت کا بھی اور سیرت. انس بن مالک کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ کوئی بھی لم یکن احد، کوئی بھی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو رسول خدا کی شبیہ ہو حسن سے بڑھ کر. حسن نے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی روئے زمین پر انس کی نگاہ میں شبیہ پیغمبر نہ تھا. کسی کی ہو سکتا ہے کہ ایسا انداز ابرو کا ہو پیغمبر کی طرح، کسی کا ہو سکتا ہے آنکھوں کا انداز ہو پیغمبر کی آنکھوں کی طرح، ہو سکتا ہے پیغمبر کے نقشے نگار چہرے میں کوئی کسی کے ناک کا انداز ہو، جیسے مصعب بن عمیر صحابی رسول پیغمبر کی شبیہ. لیکن انس کہتے ہیں کہ جیسی شبیہ امام حسن تھے ایسا کوئی بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا. اس کے بعد خود مولا حسن کے بیان سے پہلے میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں اور پھر جملہ پڑھ رہا ہوں کہ سرکار کے بعد اب آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے الفاظ پر. شہزادی نے جب اپنے اس شہزادے کو اپنی آغوش میں لے کر اسے لوری سنائی تو لوری میں کیا پڑھا؟ کوئی سورہ پڑھا، کوئی آیت پڑھی، کوئی دعا پڑھی یا مناجات؟ نہیں، بلکہ آپ نے اپنے شہزادے کو آغوش مادر میں اسے ٹارگٹ دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. فرمایا جھلاتے جھلاتے سیدہ حسن کو ہلاتے ہلاتے. بہت غور کیجیے گا، کبھی یاد رکھیں کہ جب کوئی ماں کسی بچے کو گہوارے میں جھولا جھلاتی ہے یا ہاتھوں پر، تو یہ پورے معاشرے کو ہلا رہی ہوتی ہے. ماں اگر صحیح تو معاشرے کو لوگ صحیح ملتے ہیں، اور ماں اگر خدا نخواستہ غلط تو معاشرے کو افراد غلط ملتے. تو یہ آپ کا جھولا جھلانا یہ معاشرے کی تعمیر کا ایسا عنوان بن رہا ہے. فرماتی کہ اشبہ ابا کا یا حسن، اے بیٹا حسن تم بنو اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی شبیہ. پیغمبر فرما رہے یہ میری شبیہ ہے. خلق میں اور خلق میں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی شبیہ حسن سے بڑا کوئی اور موجود نہ تھا، کوئی ایک بھی. اور سیدہ اللہ کیا کمال ہوگا جب شباہت خلق مصطفیٰ کی ہو، شباہت سیرت مصطفیٰ کی ہو، اور انداز علی ابن ابی طالب کا، تو بالکل ایسا لگے گا جیسے مصطفیٰ علی کی ذوالفقار لے کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ان دونوں کو ملائیے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ معصومین کے ہیں. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا آپ نے سن لیا، سیدہ کیا فرما رہی ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا. اور اس کے بعد اب ایک روایت آپ کی خدمت میں کہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر شہزادی پہنچی اپنے بابا کے پاس. بابا یہ دونوں آپ کے بیٹے، کچھ اپنی میراث میں سے ان کو دیجئے. ورثہما شیئا، ان دونوں کو اپنی میراث سے کچھ دے دیجئے. اور جب میراث کی بات آئی تو بہت سے جائیداد سے محبت کرنے والے، باغوں پہ مر مٹنے والے اور خوابوں کی جنت میں رہنے والے پتہ نہیں کس میراث کا سوچ رہے تھے، کیا ہمیں ملے گا، کیا کسے ملے گا. ایسے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حسن کو دو اور حسین کو دو، اپنی میراث عطا کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے حبیب نے دو یہاں دیے، دو یہاں دیے. اتنا برابر سا معیار ہے، اتنا برابر سا معیار ہے کہ دونوں کے درمیان عدل و انصاف کیا اللہ کے حبیب نے. فرمایا میری حیبت اور میری سرداری یہ دونوں حسن کے لیے،
میرا جود، میری شجاعت دونوں حسین کے لیے. اب پیچھے بچا کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ. کہاں سے لائیں گے یہ نظام مصطفیٰ؟ انہیں سمجھ میں آج تک نہ آئی آل مصطفیٰ. اگر نظام لائیں گے ہیبت سے تو ہیبت کا مالک کون؟ نظام لائیں گے سرداری محمد، سرداری کا وارث کون؟ نظام لائیں گے جود مصطفیٰ سے تو جود کا وارث کون؟ حسین. نظام میں شجاعت کی بات کریں گے تو شجاعت محمد کا وارث کون؟ حسین. اللہ کے رسول نے اپنی 4 چیزیں 2 کے درمیان تقسیم کر دی. اور اب آئیے اللہ کے رسول کی خدمت مقدس اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کے حوالے سے ایک جملہ پھر آپ کی بارگاہ سے توسل کے 2 جملے آپ کی خدمت میں. تو آئیے یہ 2-3 جملے آپ کی خدمت میں مکمل کر دیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی تو حسن ہے. توریت میں شبر ہے. شبر کا ترجمہ حسن یا حسن کا ترجمہ ہی حسن. نہ حسن سے پہلے حسن، نہ حسن کے بعد کوئی امام زمانہ کے باپ کے علاوہ حسن. قیامت تک حجت ابن الحسن کہا جائے گا. بیٹا حسین کا ہے، باپ کا نام حسن ہے، زمانے کا امام. تو پورے 12 اماموں میں حسن کے بعد کون سے حسن ہیں؟ امام زمان کے والد. تو پروردگار نے نام تو رکھا حسن، نام آسمان سے آیا. بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایسے تعلقات ہیں جیسے گھر والوں سے ہوتے ہیں. کیونکہ جو گھر میں آتا ہے اس کے تعلقات گھر والے جیسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے جس نے ان کے باپ کا نام رکھا اس نے ہی اولاد کا نام رکھا ہے. نہ نام یا حدیث سے آیا، نہ نام فرمان سے آیا تو وحی الہی سے آیا. تو توریت میں بھی آیا تو وحی الہی شبر، اور عربی زبان کے لحاظ سے حسن کے نام سے پہچانے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کنیت ہے ابو محمد. آپ کے فرزندگان میں کون محمد ہے؟ آپ کی اولاد کی تعداد میں اختلاف. انشاءاللہ یہ باتیں ہو سکتا ہے کل اگر کھل سکیں، ورنہ یہ پورا عنوان ہے. تو ساری اولادوں میں کسی کا نام محمد تھا کہ نہیں تھا؟ شاید آپ کو ملے کہ نہیں تھا. حسن کے بیٹے کا نام حسن ہے، حسن کے بیٹے کا نام حسین بھی ہے، حسن کے بیٹے کا نام زید بھی ہے، حسن کے بیٹے کا نام قاسم بھی ہے. محمد، ابو محمد کنیت ہے. اور ابو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ. ترجمہ محمد کے باپ. جب بیٹا محمد ہے ہی نہیں تو یہ محمد کے باپ کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آخری امام کا نام ہے محمد، اور خدا نے آخری امام سے امام حسن کو ایسے جوڑ دیا کہ انہیں حسن کا بیٹا کہا جائے گا، انہیں محمد کا باپ. ورنہ ایک اور راستہ بھی نکال سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ وہی لفظ ہے جیسے لفظ ابو تراب میں تراب کوئی امام کا بیٹا تو نہیں تھا. ابا عبداللہ میں کوئی عبداللہ امام کا بیٹا نہیں ہے. ہاں علی اصغر کو لوگ عبداللہ بعد میں کہنے لگے، وہ اور بات. تو اسی انداز سے ابو الفضل، اسی انداز سے عباس والے، یہ سارے کنیتوں کے عنوانات ایسے جو خدا نے عطا کیے. فضیلتوں کے باپ کو عباس کہتے ہیں، اور جو مٹی سے وفا کرے اسے ترابی کہتے ہیں، اور وفادار کے باپ کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور جو صفات میں کردار پسندیدہ اختیار کر لے اسے محمد کہتے ہیں، اور ہر محمد کے باپ کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. بات واضح ہو گئی. جیسے کوئی عبداللہ اگر ہو جائے تو امام حسین کی اولاد شمار کیا جائے. اللہ کا واقعی بندہ. یہ تو بات تھی امام کی کنیت کے اعتبار سے. اور اب آئیے اگلا مرحلہ، لفظ کریم کو رکھتے ہیں کل پر. آپ کا لقب کریم اہل بیت کیوں ہوا؟ اب آئیے بہت سارے معجزات ہیں، کرامتیں ہیں. اختیار کیا ہے میرے مولا کا؟ اختیار سمجھیں. ہم نے اپنے مولا کو کیا سمجھا؟ بس ہری مٹھائی میں سمجھا. کیا سمجھا؟ ہری مٹھائی کھائیں گے بس یہ امام حسن ہے. استغفر اللہ. امام حسن کا اختیار کیا ہے؟ اختیار پہچانیے. اور یہ اختیار بھی سامنے والے کی سمجھ کے اعتبار سے امام کے مقام کے لحاظ سے نہیں ہے. اس لیے کہ سمجھنا والا جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا ہی اسے سمجھایا جاتا ہے. آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. یہ جملے آپ نے سنا تو آپ کے چہرے کھل گئے. جب بغض علی کے ماروں نے سنا تو نصیب بگڑ گئے. چہرے تو پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے. تو کسی شامی نے اٹھ کے کہا بڑے دعوے کرتے ہو، بڑے دعوے کرتے ہو. تمہارے نانا بھی ایسے، تمہارے بابا بھی ایسے دعوے کرتے تھے. کرتے ورتے کچھ نہیں ہو، علی دعوے ہی کرتے ہو. پتہ نہیں یہ کون سا شامی ہے، اسے یہ بھی یاد نہیں کہ شق القمر ہوا تھا. یہ کون سا شامی ہے اسے یہ بھی یاد نہیں کہ درخت چل کر ان کے جد کی خدمت میں آیا جڑوں سمیت. اسے یہ بھی یاد نہیں کہ ان کے ہی بابا نے ستارے کو گھر پہ اتارا. اسے یہ بھی یاد نہیں، کچھ یاد نہیں. اس شام کا رہنے والا اسے کیا یاد ہوگا
یہ صبح کا ہوتا سمجھ میں آتا، شام والا سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو کہتا ہے سب باتیں کرتے ہو، کچھ نہیں آتا آپ کو۔ اگر ایسا ہی ہے اچھا کچھ اور کہہ دیتا، ایسا ہی ہے تو یہ انگلیاں 6 کر دو، میری مثال دے رہا ہوں، کوئی اور بات کہہ دیتا کہ آنکھیں 3 کر دو، کچھ نہیں کہا۔ کہتا اگر ایسی طاقت رکھتے ہو تو مجھے دکھاؤ بنا کے عورت۔ ہائے بیچارہ، بتا گیا کہ جو مخالف اہل بیت ہوتے ہیں مرد نہیں رہا کرتے، بنا کے دکھاؤ۔ امام نے مسکرا کے فرمایا بنا دوں؟ ہاں ایسی باتیں کرتے ہو۔ امام نے ارشاد فرمایا شرم نہیں آتی؟ مردوں کے بیچ میں کھڑی ہے، میں نے پوری روایت پڑھی بڑی دقت سے، امام نے کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی اسم اعظم پڑھ کر دم نہیں کیا۔ ارے دم کرتے ہیں بے دم ہو جانے والوں کے لیے، کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی مناجات نہیں پڑھی، کوئی جملہ آپ نے زبان سے یاد نہیں، بس آپ نے صیغہ تبدیل کیا۔ جب صیغہ تبدیل کیا اور صیغہ تبدیل ہوا تو یہ سمجھیے کہ جن ساتھ میں تبدیل ہو گئی، اسے امام کہہ دیں کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے گا، کسی امام کہیں کھڑی ہے تو وہ کھڑی ہو جائے گی۔ کیا کھڑی ہے؟ شرم نہیں آتی مردوں کے بیچ میں؟ اتنی تیزی کے ساتھ معاملہ تبدیل ہوا کہ جس کی جنس بدلی تھی اسے بھی خبر نہ ہو۔ ایک جملہ ہے روایت، اپنے آپ کو دیکھا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو ایسی شرم آئی کہ پھر نکلتے ہی بن پائی، نکل گئی۔ اور امام فرما رہے تیرا شوہر، تیری بیوی جو ہے مرد بن چکی ہے، تو عورت بن چکا اور وہ مرد بن چکی، اور اب جاؤ ساتھ میں رہو، خدا اولاد بھی دے گا، تو اولاد دے گا تو مخنث ہوگی۔ یہ گھر گئی، جو گھر پہ تھی وہ ہو گیا تھا، اور خدا نے جو دیا نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا۔ یہ آل محمد سے استہزاء کا انجام ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اختیار ہے معصوم کا، اختیار ہے معصوم کا۔ اور صرف اختیار، کل اختیار نہیں بتایا، یہ تو مانگنے والے نے جو مانگا تھا وہی بتایا۔ جیسے غدیر خم کے میدان میں اس نے پتھر مانگا تو پتھر ملا، تلوار مانگتا تو تلوار اوپر سے گرتی۔ تو جو مانگنے والا جیسا عذاب مانگے گا ایسا عذاب آئے گا۔ تو اسی اختیار کو پہچانتے ہوئے کہ آپ کس کی محفل میں آئے ہیں، اتنا اختیار رکھتا ہے کہ نہ ہو اور لکھ دے، عطا پر عطا کر دے، خطا کو بخش دے، اپنے قریب بلا کر کریم بنا دے، بے اولاد کو اولاد کی خوشخبری سے نواز دے۔ کہ یہ خدا کا دروازہ ہے، یہ خدا کا دروازہ ہے، پروردگار اسی دروازے کا واسطہ۔ اور اب جو توسل کرنا چاہتے ہیں تو 2 نمازیں خاص بیان کی ہیں امام مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک نماز مثل نماز امیر المومنین ہے، 4 رکعت نماز، امیر المومنین کی نماز بھی 4 رکعت، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ بالکل ایسی ہی نماز امام حسن ہے۔ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ شب پیر کو، اپنے توسل کے اعتبار سے۔ اور ایک نماز امام مجتبیٰ کی 4 رکعت اور ہے، وہ تھوڑا سا اس سے ذرا آسان ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور اگر شب پیر پڑھیے تو 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور یہ تو آپ زبانی یاد ہے کہ 4 رکعت نماز ایک سلام سے نہیں ہوگی، 2 سلام سے ہوگی، بیچ میں پانی وانی پی سکتے ہیں۔